بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، بھائی بہنوں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی سلامتی نازل فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہم اس بات کی کوشش کریں اور اس بات کو جان لیں کہ پھر واقع صراط مستقیم کیا ہے. میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ اپنی مصروفیات کو ایک طرف رکھ کر یہاں تشریف لائے اور بلا شبہ آپ کا یہاں تشریف لانا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے دلوں میں اس بات کی خواہش، اس بات کا جذبہ ہے، اس بات کی تلاش ہے کہ آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے اور صراط مستقیم سیدھا راستہ وہ کون سا راستہ ہے کہ جس راستے پر چل کر بندہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مستحق ہو جاتا ہے اور بندے کا اللہ کے ساتھ ایسا رابطہ قائم ہو جاتا ہے کہ بندہ اس بات سے واقف ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، اللہ مالک یوم الدین ہے، حساب کتاب جزا اور سزا کے دن کے لیے عدالت ہے. صراط مستقیم پر چل کر انسان اس بات سے واقف ہو جاتا ہے، ضوابط متعین ہوتے ہیں. اگر قواعد و ضوابط کے ساتھ ساتھ اس بزنس کو چلایا جائے، اس دفتر کو چلایا جائے تو کامیابی ہوتی ہے. اور اگر قواعد و ضوابط کسی بزنس کے پیچھے، کسی کام کے پیچھے، کسی دفتر کے پیچھے، کسی فیکٹری کے پیچھے نہ ہو تو اس کا فیل ہونا یقینی ہونا. اسی طرح صراط مستقیم پر چلنے والے بندوں کے لیے کچھ اصول و ضوابط مقرر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر اور جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ دنیا میں اگر کوئی ہستی ہے تو ایک واحد ذات اللہ ہے جس سے ہم اپنے ہر کام میں مدد چاہ سکتے ہیں، اور وہی ایک واحد البابر کا ذات ہے جو بلا شبہ عبادت کے لائق ہے۔ وہی ذات اقدس ہے جو ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی، قائم رہنے کی توفیق عطا فرماتی ہے، ہدایت عطا فرماتی ہے، اور وہی ذات ہے جو ہمارے اوپر انعام و اکرامات کی بارش برساتی ہے، اور وہی ذات ہے جو ہمیں اپنے غیظ و غضب سے محفوظ ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی اور مختصر سا اس کا مفہوم بیان کیا۔ سورۃ فاتحہ قرآن پاک کا دل ہے، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے قواعد و ضوابط اور اصول و ضوابط متعین ہوتے ہیں، اگر قواعد و ضوابط کے ساتھ ساتھ اس بزنس کو چلایا جائے، اس دفتر کو چلایا جائے تو کامیابی ہوتی ہے، اور اگر قواعد و ضوابط کسی بزنس کے پیچھے، کسی کام کے پیچھے، کسی دفتر کے پیچھے، کسی فیکٹری کے پیچھے نہ ہو تو اس کا فیل ہونا یقینی ہونا۔ اسی طرح صراط مستقیم پر چلنے والے بندوں کے لیے